बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान। हमेशा की तरह एक अहम प्रोग्राम लेकर हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के मौज़ूआत की फहरिस्त 19 जुलाई गुजर चुकी योम करारदाद इल्हाक़ पाकिस्तान गाज़ी मिल्लत सरदार इब्राहीम खान मरहूम की मकबूजा जम्मू कश्मीर की रहायशगाह पर जो करारदाद पास की गई और जिसकी बुनियाद पर कश्मीरी ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान बनने से पहले से पाकिस्तानी हैं, इस हवाले से तकरीबात का सिलसिला जारी है। 13 जुलाई जो गुजरा योम शहदाए कश्मीर, कश्मीर के लोगों ने एक आज़ान देते हुए 22 से ज़ायद कश्मीरी जाम शहादत नोश कर गए और ये पूरा महीना 8 जुलाई को बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी शहीद की बरसी के दिन को मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ कश्मीरी मौजूद हैं वो इस पर आवाज़ उठा रहे हैं, बात कर रहे हैं। इस पे भी हम गुफ्तगू करेंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ और पूरी दुनिया में बसने वाले कश्मीरियों ने दुआया तकरीबात रखीं, रैलियां मुनक्किद की, सेमिनार का इनकाद किया। ब्रसल्स बेल्जियम जो कि यूरोपियन पार्लियामेंट का कैपिटल है, वहाँ पर चेयरमैन कश्मीर कौंसिल यूरोप अली रज़ा सैयद, उनकी तंजीम ने वहाँ पर मुख्तलिफ फंक्शंस अरेंज किए। इसी तरीके से बरतानिया में हमारे वहाँ पर लॉर्ड नज़ीर अहमद, लॉर्ड कुर्बान हुसैन, लॉर्ड वाजिद खान, सैयद नाज शाह और बहुत से दीगर जो वहाँ पे हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, ब्रिटिश जिन्होंने असेंबली का पार्लियामेंट का इलेक्शन जीता है, जिनमें बैरिस्टर इमरान हुसैन भी शामिल हैं, शबाना महमूद, बैरिस्टर शबाना भी शामिल हैं। ये तमाम लोग जो हैं कश्मीर के हवाले से मुख्तलिफ फंक्शंस में शरीक हुए। राजा नजावत हुसैन, जम्मू कश्मीर सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट, उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस का एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक इजलास किया जहाँ पर लोगों ने कश्मीर की तहरीक आज़ादी, इंतफादा, इस पे गुफ्तगू की। इस पे भी हम बात करेंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर में हम देख रहे हैं कि जब से मौसम बरसात, मानसून की बारिशें शुरू हुई हैं, गैर मामूली किस्म के ट्रैफिक हादसात भी हुए हैं और एक साल का जो डेटा हमारे सीनियर तज्जियाकार जनाब राजा हबीबुल्लाह खान साहब ने इकट्ठा किया है, उसके मुताबिक सिर्फ नीलम वैली में मुख्तलिफ हादसात में इन 12 माह के दौरान, एक साल के दौरान 50 से ज़ायद सयाह और मुकामी अफराद अपनी कीमती जानों से महरूम हो चुके हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? रोड नेटवर्क की बड़ी बात की जाती है कि हमने जनाब एसफाल्ट रोड जो है वो तौबड़ तक बिछा दी है, हमने जनाब वहाँ पे बड़े ज़बरदस्त किस्म के हिफाजती इक़दामात कर दिए हैं। आखिर फिर ये तमाम हादसे कैसे पेश आए? गाड़ियों के फिटनेस का टेस्ट किसने करना है? वहाँ पर कम उम्र ड्राइवर्स जिनके लाइसेंस तक नहीं बने हैं, उनको चेक किसने करना है? ये तमाम चीज़ें हुकूमत के संजीदा इक़दामात के मुंतज़र हैं। हादसात की रोकथाम के लिए, अवाम और सयाहों की जानों की हिफाजत के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। मीरपुर आज़ाद जम्मू कश्मीर में मंगला डैम रेजिंग के बाद रठुआ हरियाम पुल की तकमील के बड़े ऐलानात के बावजूद आवाम का ये ख्वाब गुज़श्ता 20 सालों से अधूरा है, नामुकम्मल है। ये हरियाम ब्रिज, रठुआ हरियाम पुल, जिसकी सदाए बाज़गश्त पाकिस्तान की कौमी असम्बली तक गई, सेनेट के अंदर गूंजी। वहाँ पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब शहबाज शरीफ साहब मुज़फ़्फ़राबाद तशरीफ़ लाए, उन्होंने बोलकर इस पुल का नाम लेकर ऐलान किया कि हमने इसके लिए पैसे दे दिए हैं और अब ये पुल मुकम्मल होगा। उन्होंने फ़ौज के इदारे, NLC और FWO मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान को मौके पे मुखातब करके कहा कि ये पुल हर हालत में मुकम्मल अब हो जाना चाहिए। इस सब के बावजूद पुल अभी तक नहीं बना। पब्लिक के अंदर रिजेंटमेंट है कि आखिर क्यों नहीं बना। और इसी तरह मीरपुर में
ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम, सेवरेज स्कीम, अरबों रुपए के पाइप यहां पर दफन कर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक ना तो ये ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम बनी है और ना ही पब्लिक को इसका कोई फैज़ पहुंचा है। तो जनाब राजा हबीबुल्लाह खान साहब, ये तमाम मौज़ूआत आपके सामने हैं सर, क्या आप इस पे बात करें? जुनैद अंसार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी तफसील के साथ आपने आज के मौज़ूआत पे जो है वो बात की। अंसार साहब, आज़ाद जम्मू कश्मीर जो है, इसका जो सबसे ज़्यादा इसका जो पोटेंशियल है वो सियाहत और आइडल पावर में जो है, और मिनरल्स भी अल्लाह पाक ने माला माल फरमाया है, कुदरती हुस्न से भी इस रियासत को माला माल फरमाया है। और ये जो आपने हादसात का ज़िक्र किया, इससे जो हमारी टूरिज़म इंडस्ट्री है, जब सियाह और आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के दीगर लोग इन हादसात के बारे में जब वो उन्हें मालूमात होती हैं तो उससे मैं समझता हूँ कि बड़ा अफेक्ट होता है। लाखों सियाह जो हैं वो हर साल आज़ाद कश्मीर का रुख करते हैं। ये तो सिर्फ नीलम का गुज़श्ता 12 माह में 50 से ज़्यादा लोग ट्रैफिक हादसात का शिकार होकर अपनी जानों से महरूम हुए हैं। और इसमें बुनियादी तौर पे अंसार साहब, हमारा जो ट्रांसपोर्ट का शोबा है, हुकूमत आज़ाद कश्मीर है, पूरा एक सिस्टम है। आप ख़ुद भी जो है वो तौबड़ तक आपने सफ़र किया, रत्ती गली जो रिसेंटली एक हादसा हुआ, गुज़श्ता रोज़ वो सड़क बंद कर दी गई है सियाओं के लिए। दवारियाँ से वो तकरीबन 18 किलोमीटर का जो ट्रैक है, बड़ा ख़तरनाक ट्रैक है, 4 घंटे लगते हैं। तो वहाँ पे जो है दवारियाँ के मकाम पे वो ट्रक वगैरह की वो जो बजरी वगैरह कोई इस तरह का मटेरियल फेंक के वो रास्ता बंद कर दिया गया। ये मसले का बुनियादी तौर पे हल नहीं है। बेशक वो दुनिया की जो चंद खूबसूरत तरीन झीलें हैं, आप देख के आए हैं अंसार साहब, उन झीलों में रत्ती गली का शुमार होता है। उसके अलावा भी बेशुमार वहाँ पे झीलें हैं। और वहाँ पे जो है वो जो 4x4 गाड़ी है, अमूमन सियाह जो है अपनी गाड़ियाँ लेके जाते हैं और दवारियाँ से रत्ती गली के लिए लोकल जो लोग वहाँ पे कार जिनके पास होती है वो वहाँ पे जीप हायर करते हैं। इसी तरह जब शारदा से आगे आप केल में जाते हैं तो केल से आगे जो सड़क है उसमें नॉर्मल गाड़ियाँ जो हैं वो नहीं जा सकती, 4x4 गाड़ी की ज़रूरत होती है। और अक्सर जिनकी तो ज़ाती लैंड क्रूज़र्स हैं या 4x4 गाड़ियाँ हैं वो तो ले जाते हैं, लेकिन जो 80% लोग हैं सियाह हैं वो वहाँ पे जो मकामी वहाँ पे जीपें मिलती हैं वो रेंट पे लेते हैं। लेकिन उन जीपों पे आपने भी सफ़र किया है, मैंने भी सफ़र किया है, वो मौत के कुएं से वो सफ़र कम नहीं होता। वो सर्कस की जीपें हैं। और वहाँ पे कोई हमारे माजरत के साथ जो अदारे हैं वहाँ कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। उनका फ़िटनेस सर्टिफिकेट के आया, उनकी ये ऐसी कंडीशन है कि वो उन रोडों पे चल सकती हैं। फिर वहाँ पे नाबालिग बच्चे हैं जो गाड़ी पे बैठा दिए जाते हैं और मौत के कुएं की तरह वो उन सड़कों पे वो चलते हैं। इंसानी जाने वहाँ पे कितनी हैरानगी की बात ये है, तशवीश की बात ये है कि वहाँ के वो जो मुकामी लोग हैं उन्होंने अपना एक कार्टेल बनाया हुआ है। वो माफिया किसी बाहर की कंपनी को अच्छी गाड़ियां लाने की इजाज़त भी नहीं देते वो। तो ये अंसार साहब, बुनियादी तौर पे हमारे जो अदारे हैं, हमारी जो हुकूमत है, ये इनके करने के काम हैं कि वो जो हमारे रिस्पेक्टेबल वहाँ पे सियाह आते हैं उनकी आसानी के लिए वहाँ अच्छी गाड़ियाँ वहाँ पे प्रोवाइड हों। वहाँ पे माहिर किस्म के जो ड्राइवर्स हैं वो उन गाड़ियों को चला रहे हों, इसका इंतज़ाम किया जाना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस, जी टूरिज्म की ट्रैफिक पुलिस एक बनी थी राजा साहब जी, वो अंसार साहब उसमें जो ट्रैफिक पुलिस है वो तो सिर्फ ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए उनका काम है। लेकिन वो सच्ची बात यह है कि मैं कई दफ़ा हमने आज़ाद कश्मीर बाहर का विज़िट किया है और ट्रैफिक जो टूरिज़म ट्रैफिक पुलिस का उनका रवैया जो है लोगों के साथ बहुत ही मुनासिब है। मैं ख़ुद लास्ट टाइम जब मैं गया हूँ तो वहाँ पे हमारी गाड़ी पंक्चर हो गई तो वो उन नौजवानों ने कहा कि आप आराम करें, वो ख़ुद टायर उतार के लेके गए, पंक्चर लगा के गाड़ी उन्होंने हमारे वाले की। लेकिन ये जो गाड़ियों की फ़िटनेस है ये शोबा ट्रांसपोर्ट है, उसका काम है। और शोबा ट्रांसपोर्ट को चाहिए और हुकूमत को इस पर सख्ती करनी चाहिए कि ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर जो लोग गाड़ी चलाते हैं, जो फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर गाड़ी चलाते हैं,
اور پھر یہ ہے کہ وہ گاڑیاں جو ہیں انتہائی خوفناک قسم کی اوپن گاڑیاں ہیں، ان میں سیفٹی نہیں ہے. تو وہاں پہ معقول گاڑیاں جو ہیں وہ ہمارا جو سیاحت کا شعبہ ہے انہیں بھی چاہیے کہ وہ ٹورسٹ کی بہتری کے لیے جو ہے وہ وہاں پہ ایسے اقدامات کریں جس سے ٹورسٹ جو ہیں انہیں آسانیاں پیدا ہوں، انکریج ہوں. آپ کے اور میرے ایک بڑے مہربان دوست تھے، کمشنر بھی رہے مظفر آباد کے، جناب مسعود الرحمان صاحب. جی جی وہ کافی عرصے سے او ایس ڈی تھے. جی جی جب یہ مظفر آباد میں واقعہ پیش آیا تھا 11 مئی کا، جی جی لانگ مارچ ہوا تھا جو، تو ان کو او ایس ڈی کر دیا گیا تھا کیونکہ حالات بگڑنے کی ذمہ داری ان کے اوپر بھی عائد کی گئی تھی. اب ان کو اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا سربراہ بنا دیا گیا ہے. تو ایس ڈی ایم میں حادثہ ہونے کے بعد حرکت میں آتی ہے یا حادثے سے پہلے بھی پری ایمپٹ کچھ میجرز لیتی ہے؟ انصر صاحب معذرت کے ساتھ کچھ سرکاری پالیسیاں ہوتی ہیں، بیوروکریسی جو ہے ان کے ایک اپنا طریقہ کار ہے کام کرنے کا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ معذرت کے ساتھ کہ جب تک کوئی لاش نہیں گرتی ہماری پولیس وہاں نہیں پہنچتی. جب تک کسی ندی نالے پہ 100-200 بندہ مرتا نہیں ہے تب تک وہاں پہ برج نہیں بنایا جاتا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. یہ جو قدرتی آفات ہیں یہاں امریکہ اور دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ بھی باس ہیں ان کے سامنے، لیکن کچھ ایسے اقدامات کیے جا سکتے ہیں. انسان اللہ کا نائب ہے اور وہ اچھی حکمت عملی اختیار کر کے جو جانی اور مالی نقصان ہے وہ ختم تو نہیں ہو سکتا لیکن اسے کم کیا جا سکتا ہے. لیکن خوبصورت بات کی آپ نے. آپ کو یاد ہوگا آسٹریلیا کے اندر بہت زیادہ بڑے پیمانے پر آگ لگتی ہے. امریکہ کے اندر بھی جب موسم گرما وہاں پہ بعض علاقوں میں جو گرم علاقے ہیں آگ لگتی ہے تو وہ پورا کا پورا شہر، پورا کا پورا ٹاؤن جو ہے بغیر کسی کیجویلٹی کے وہ اٹھا کے دوسری جگہ پہ آباد کر دیتے ہیں. تو یہ دنیا میں لوگ کرتے ہیں نا. نہیں اس کی حکمت عمل یہ دیکھیں نا، ہم نے 2005 کا آزاد کشمیر میں زلزلہ ہے. انصار صاحب ہم نے کیا سیکھا ہے؟ کیا بلڈنگ کوڈز پہ عمل درآمد ہو رہا ہے؟ کیا آبی گزرگاہوں پہ تعمیرات نہیں ہو رہی؟ سردار سکندر حیات خان مرحوم یاد آ گئے. میں نے اور آپ نے ان کو انٹرویو اس وقت کیا تھا، یاد ہوگا آپ کو. انہوں نے فرمایا تھا میں ایک قبرستان کا وزیر اعظم. یاد ہے؟ ایسے ہی ہے. دیکھیں نا اس وقت پوری دنیا جو ہے ان کے اس جملے پہ وہ ہمارے دارالحکومت مظفر آباد میں پہنچی. 200 سے زائد انٹرنیشنل این جی اوز ہیں اور نیٹو ممالک بھی وہاں ان کے علی کیپٹرز، اور ہماری سب سے بڑھ کے مسلح فوج پاکستان کے جو ہمارے جوان ہیں انہوں نے بڑھ چڑھ کے ان امدادی سرگرمیوں میں حصہ لیا. لیکن آپ دیکھیں کہ جو یہاں آزاد کشمیر میں 24 ستمبر 2019 کو جو زلزلہ آیا میرپور میں، وہ جو مظفر آباد میں تجربہ ہوا وہاں پہ جس طرح سے لوگوں نے مدد کی اور اس طرح سے جو ہے وہ آج بھی جو ہیں کئی پروجیکٹ جو ہیں وہ ادھورے پڑے ہوئے ہیں، ان پہ 100% عمل نہیں ہو سکا. اس وجہ سے جو ہے وہ جو بین الاقوامی ادارے وہ بھی مایوس ہوئے. اور یہاں میرپور میں آج تک جن لوگوں کے خربوں اربوں روپے کی جو جائیدادیں ہیں وہ نقصان ہوا، 40 سے زائد لوگ یہاں پہ شہید ہوئے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ کئی اعلانات کے باوجود لوگوں کی جو امداد کی جانی تھی وہ نہیں کی گئی. تو یہ ہمارے رویے ایسے ہیں کہ ان رویوں کی وجہ سے جو ہے وہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، منجلک ہوتی ہیں. جی سامعین، آج کا خصوصی پروگرام آپ سماعت فرما رہے ہیں ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، FM 101.4 میرپور ریڈیو، آزاد جموں کشمیر ریڈیو پاکستان. اب ہم بڑھیں گے اپنے مہمانان گرامی کی جانب اور ان کی رائے کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے. اپنے سوالات بھیجیے ہمارے فیس بک لائیو پہ. یہ جو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ اپنے سوالات بھیجیے، اپنا نام، جگہ اور سوال لکھ کر اسے حوالے کر دیں فیس بک لائیو FM 101 میرپور کے. آپ کا سوال انشاءاللہ ہم پروگرام میں شامل کریں گے. چلتے ہیں اپنے مہمانان گرامی کی جانب. جی سامعین، ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے ایک بڑی علمی شخصیت، سابق کمشنر امور منگلا ڈیم سول انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے سرخیل جناب چودھری امیر افضل صاحب نے. چودھری صاحب، کیسے دیکھتے ہیں آپ یہ جو رٹھوا ہریام پل اور منگلا ڈیم ریزنگ کے معاہدات پر ابھی تک
मुकम्मल अमल दरामद ना होना, ये पब्लिक में बहुत गम और गुस्सा है। ओवरसीज़ में जो बरतानिया रहते हैं, क्या कहते हैं आप इस हवाले से? देखिए, आपने सवाल जो है उसके दो हिस्से हैं। एक है उठवा ब्रिज, एक है मंगला डैम रेजिंग पे कोई पेंडिंग अगर कुछ है, मुझे इल्म में नहीं है वो कैसे है क्या है उसका मुझे इल्म नहीं है, लेकिन मैं उठवा ब्रिज को चूंकि खुद फॉलो कर रहा हूँ इसको बहुत अपने शिद्दत से, और कोशिश कर रहा था कि इसको, और एक बार इख्तियार साहब और मैं दोनों मिल के इसको ज़रा अपने लेवल पे, फेडरल लेवल पे अपने प्लानिंग कमीशन में और दूसरे जानने का ताल्लुक है। इसमें एक तो बात दो पहले तो ये है कि इसमें पेशरफ्त ये हो गई है कि ये काम अपने FWO को अलाट हो चुका है। तो अब ये रुका इसलिए हुआ है कि इसकी कास्ट चूँकि बढ़ गई है, कोई तकरीबन 10 अरब रुपए के पास चली गई है, तो हमारे पास तकरीबन 1 करोड़ रुपया बचा हुआ है। 4 अरब और कुछ हमने खर्च किया हुआ, उतना काम मौके पे मौजूद है, तो ये 4 अरब कुछ चाहिए होगा हमें इसमें मजीद। तो इसके लिए फिर वो प्रोजेक्ट को रिवाइज करके तो CDWP में जी आप क्या फरमा रहे हैं? जी आप बता रहे हैं, बिल्कुल CWP के अंदर प्रोजेक्ट चला गया। हाँ, चला गया, वहां से ये क्लियर हो गया प्रोजेक्ट, और उन्होंने इसमें कोई 3 अपनी ऑब्जर्वेशन दी थी कि एक तो जो FWO का डिज़ाइन है उसको वैलिडेट कराएं, और जो मौजूदा काम है वहाँ और जो मौके की सूरत हाल है उसके बारे में एक सर्वे करवाएं, और जितना वर्क डन है और जितना खर्चा हुआ उसकी एक स्टेटमेंट दे दें। वो तो वहाँ पहले ही खैर तैयार हैं चीज़ें, सवाए अपने इसके जो है अपना डिज़ाइन जो है FWO का, इसको वैलिडेट कराना है। तो इसके मिनट्स जो जारी हुए हैं CWP की अप्रूवल के, वो 4 जुलाई को जारी हुए। तो उसके बाद फिर मैं इत्तेफाक से उस दिन मीरपुर साहब, मैं कल ही आया मीरपुर से वापस, तो मैं अपने तनवीर कुरैशी साहब अब चीफ इंजीनियर है, मैं और इख्तियार साहब चीफ इंजीनियर को मिले थे, और उन्होंने हमने यही कहा था कि आप इसको जल्दी से वैलिडेट करा दें डिज़ाइन को, और कोई इसमें रुकावट की कोई नहीं है, बजाय सिर्फ इन ऑब्जर्वेशन को पूरा करेंगे और ये आपने एक्नेक में जाएगा तो वहाँ से इंशाल्लाह मंजूर हो जाएगा। क्योंकि वहाँ लंबी चौड़ी डिस्कशन नहीं होती, वो वही देखा जाता है कि CWP में क्या हुआ है, इसकी हिस्ट्री क्या है, वो सारी जो समरी बनी है CWP की उसमें सारी तफसील दी हुई है कि कब शुरू हुआ, क्या हुआ, क्यों लेट हुआ, ये सारी चीज़ें उसमें दी हुई हैं समरी में। तो अब सिर्फ यही है कि वो अपना वैलिडेट कराना है इन्होंने, महकमे ने और FWO ने अपना डिज़ाइन, और वो सबमिट करना है, और वो चला जाएगा एक्नेक में, तो वो एक्नेक में इंशाल्लाह मंजूर हो जाएगा। अब मैंने अपने तनवीर कुरैशी साहब चीफ इंजीनियर को यही कहा था, यार इसको जिस तरह भी हो सकता है ना, एक पॉइंट है आपका, तो इसके जल्दी। मैंने नेस्पाक से भी बात की थी, उन्होंने कहा जी हमें भेजें, हमने बैक कर देंगे। तो अब ये उन्होंने कराना महकमे वालों ने, और आप लोग भी उनके ज़रा उसमें कुरैशी साहब को, तनवीर कुरैशी को ज़रा करें उसको, उनको, और गवर्नमेंट को भी कहेंगे मेहरबानी करें और इस मामले को एक्सपीडाइट कराएं, ठीक है। तो इसमें और अगर कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं मैं बता दूँ। जनाब चौधरी मीर अफजल साहब, वैसे तनवीर कुरैशी साहब की शोहरत ये है कि नो वर्क नो मिस्टेक, वो कहते हैं ना काम करो ना गलती हो। अरे वो तो ठीक है, लेकिन अब ये उन्होंने तो कोई ज्यादा इसमें काम करना नहीं है। वो नेस्पा को कहना है कि वो डिजाइन भेजें, उसको अपने अपना FWO को कहते हैं कि डिजाइन भेजेंगे नेस्पा को, और वो वेट कर देंगे। मैंने उन्हें कहा आया था कि आप ऐसा करें कि नेस्पा से बैटिंग की, क्योंकि फीस वो लेंगे कि अभी वो इनका कॉन्ट्रैक्ट नेस्पा के पहला खत्म हो गया हुआ है, तो वो मैं क्या उनसे प्रपोजल ले लें, और अपने जो नेगोशिएशन कमेटी है जिन्होंने FWO को अलॉट किया काम, उनको भेजें कि जी ये आ गया उनके बैटिंग का, आप इसकी मंजूरी दें। तो उनको FWO को भी वो अपनी नेगोशिएशन कमेटी कहेगी कि आप दें उनको नेस्पा को ये डिज़ाइन वेटिंग के लिए, तो वो वेटिंग कर देंगे।
بس اتنا ہی کام ہے, باقی تو کوئی کام نہیں رہ گیا اس میں. اچھا یہاں پہ چودھری امیر افضل صاحب آپ خود بھی گواہ ہیں ان دنوں کے جب پورے میرپور کو نسان نام کی ایک کمپنی ان لمیٹڈ کمپنی تھی, اس کو ٹھیکہ دیا گیا تھا گریٹر واٹر سپلائی اسکیم کا, اور پورے میرپور میں بڑے بڑے کئی فٹ کے پائپس جو ہیں قطر کے وہ انہوں نے ڈالے, اور جب وہ پہنچے خالق آباد تک تو پتہ چلا کہ وہاں پہ پانی کا ٹینک جہاں پہ ریزروائر بنانا تھا اور منگلا ڈیم سے وہاں پہ پانی دینا تھا وہ ریزروائر ہی نہیں بنایا گیا, ٹینک ہی نہیں بنایا گیا. تو اربوں روپے کے پائپ دفن کر کے نسان کمپنی اپنے پیسے لے کے چلی گئی یہاں سے. تو یہ پانی کی ایک بوند بھی نہ ملی جو کہ ریزنگ پروجیکٹ کا حصہ تھا, میرپور کے لوگوں کو فائدہ ہونا تھا, وہ فائدہ نہیں ہوا. اس پہ کون بات کرے؟ اس میں دیکھیے انصاری صاحب, اس میں دیکھیں آپ کی جو یہ تھی یہ تحریک چلی تھی کہ بنگلہ اپنا اس کا بجلی کے بارے میں اور اس برج کے بارے میں, اس میں یہ بات تھا کہ اس میں آپ انہوں نے اس کی واٹر سپلائی اور سیوریج کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا. جب اس طرح کی چیزیں دیکھیں آپ ان کے لیول پہ گورنمنٹ اپنے عوام کے لیول پہ بھی اہمیت نہیں ہے, حالانکہ لوگ پانی کو ترس رہے ہیں. وہ ٹھیکیدار جو تھا وہ کھا پی کے بھاگ گیا, وہ پکڑا نہیں گیا, اور جو ملازم تھے اس کے ساتھ جنہوں نے یہ ساتھ وہ سارے کے سارے بحال ہو گئے اور کچھ فوت ہو گئے, اور یہ اسی طرح کا اس میں پڑا ہوا ہے. اور معاملات میں ہماری کمیٹی بنی تھی اس سلسلے میں بھی اور رٹھوار عام برج کے سلسلے میں بھی. تو ہم نے جب پروبنگ شروع کی تو پتہ چلا کارڈ سارا میں صاحب والوں کے پاس ہے. تو ہم نے بات کرنے کی کوشش کی کہ بھئی یہ صاحب والوں میں نئی شناخت ہے اس وقت. تو ان کو میں نے کہا یہ ریکارڈ اگر ہمیں مجھے دے دیں, تو انہوں نے کہا آپ ہمیں لکھ کے ہم سے یہ لکھ. ہم ہی ابھی لگے ہوئے تھے تو وہ ہماری کمیٹی جو تھی دونوں برج والی بھی وہ گورنمنٹ نے نوٹیفیکیشن ہی منسوخ کر دی. تو پھر ہم نے چھوڑ دیا اس کو. ایسے ہی ہوتا ہے, ہاف ہارٹڈ اٹیمپٹس ہوتی ہیں, کوئی کام سرے تک پہنچتا نہیں ہے. تو یہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ وہ چیزیں جو تھی وہ اب اس میں ایک صورت یہ بھی ہے کہ یہ جو برج یہ مین پائپ لائن جو ہے یہ میاں محمد چوک سے پیچھے تھوڑی آ کے ختم ہو گئی ہوئی ہے, پائپ نہیں ڈالا ہوگا. تو ہم نے کوشش کی تھی کہ یہ جو 7 اسٹار والے ان کے جو رضوان کو ان کو میں نے بلایا تھا, میں نے کہا تھا یار یہ تھوڑا سا رہتا آپ کنیکٹ کر دیں. انہوں نے کہا میں تیار ہوں اگر ہمیں پیمنٹ ہو. وہ چونکہ ریکارڈ ادھر پڑا ہوا تھا صاحب والوں کے پاس, تو پھر ہماری کمیٹی بھی جو ہے وہ ختم کر دی گئی. گورنمنٹ نئی گورنمنٹ جب آئی مجھے نہیں سمجھ آتا ہے کہ کمیٹیاں ختم کیوں کی جاتی. ایک کام کر رہی ہیں کمیٹیاں, وہ اپنا پروسیڈ کر رہی ہیں, تو اس میں اصل میں جو لوگ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ آپ دیکھا کہ کمیٹی ہمیں پکڑوائے گی, وہ جا کے گورنمنٹ سے اپنی کمیٹی ان کو ختم کرا دیتے ہیں اور معاملہ ختم ہو جاتا ہے. جناب چودھری امیر افضل صاحب, یہاں پر روزنامہ جنگ اور جیو نیوز کے سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے بات کریں گے. اپنے چودھری امیر افضل صاحب, ہمارے لسنر ہیں تنویر احمد, غلام مصطفیٰ اور کچھ اور لوگ ہیں, انہوں نے اس کی اریام برج کے لیے جو آپ کی سابق اپنے جو سیکٹری ہیں جناب اقبال اتیال صاحب اور تنویر قریشی صاحب کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے یہ کوشچن کیا کہ یہ کب تک جو یہ رٹھوار اریام برج ہے یہ کب تک اس پہ کام شروع ہوگا اور یہ کتنے عرصے میں مکمل ہوگا؟ رائے صاحب بات یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ ٹریک پہ چڑھ گیا ہوا ہے اور یہ کام بھی الاٹ پہ ہو گیا ہوا ہے ایف ڈبلیو او کو. اب وہ نیکسس کی منظوری ہونی ہے, اور منظوری کے لیے جو سی ڈی ڈبلیو پی نے بھی اس کو کلیئر کر دیا, لیکن 3 شرطیں لگائی ہیں اس میں ایک جو بڑی شرط یہی ہے کہ جو ایف ڈبلیو کا ڈیزائن ہے وہ ڈیزائن جو ہے اس کو وہ ویلیڈیٹ کرائے. یہ ڈیزائن پرپوزل میں نے خود تین ڈیزائن پرپوزل ایف ڈبلیو او کو, چیف انجینئر کو, نیسپاٹ کو اور پی ڈی کو بھجوائی تھی. ان میں سے ایک ایف ڈبلیو او نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور اسی پہ انہوں نے ڈیزائن تیار کروایا ہے. یہ اس میں یہی ہے کہ اس میں مزید آگے کوئی پائیدہ نہیں بنے گا. دونوں طرف کے جو خاکی پائے ہیں انہیں کو ذرا اسٹرینتھن کیا جائے گا اور درمیان میں پل لگا دیا جائے گا کنکریٹ کا. کوئی لوہا چھوا, کوئی اپنا اسٹیل برج یا امپورٹ ایکسپورٹ فارن ایکسچینج کسی چیز کی ضرورت نہیں. تو یہ میں نے انہیں بتایا تھا کہ یار ان چکروں سے نکلے, اسٹیل کے پل سے
یہ پتہ بہت سو اس کا جو بھی ہوگا ڈالر کبھی اوپر جا رہا ہے اور کبھی نیچے تھوڑا ہوتا ہے پھر اور اوپر چلا جاتا ہے, تو آپ کی پرائس فکس نہیں ہو سکے گی پل کی. تو آپ ایسا کریں کہ یہ میری جو پرپوزل ہے, یہ کنکریٹ کا پل بن سکتا ہے. دان گلی کا پل ہمارا ڈڈیال والا جو ہے وہ 170 میٹر سپین ہے, اور ہمارا ہمارا یہ سپین بیچ میں 160 میٹر ہے. میں نے کہا ہمارے پاس موجود ہے اسی طرح کا بنا ہوا پل, آپ کن چکروں میں پڑے ہوئے. ہمارا الحمدللہ انہوں نے ایکسپٹ کیا اور اسی پہ ڈیزائن کو فائنل کیا تھا. اب یہی ہے کہ وہ میں نے پہلے بھی جیسے بتایا کیا ہے کہ ایک انہوں نے ڈیزائن ویٹ کرانا ہے, وہ دے کے CWB کو دیں, وہ کانفرنس بھیج دیں گے. ایکنیک میں کوئی ڈسکشن نہیں ہوتی, وہی جو ریکمنڈیشن ہوتی ہے CWB کی اسی کے مطابق اپروو کر دیا جاتا ہے پل. یہ ابھی ٹریک میں چڑھا ہوا, بیچ میں تھوڑا سا پھنسا ہوا ہے, تو اس میں کیونکہ پیچھے ایک مہینہ میں رہا ہوں, اتفاق سے آپ لوگوں سے نہیں ملاقات ہو سکی نہ بات ہو سکی, تو اس میں پھر ہم نے اس کو اپنے جو اپنے تنویر قریشی صاحب چیف تھے ان کو ملے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ مہربانی کریں اس کو ایکسپیڈائٹ کرا دیں. آپ بھی ان سے ذرا ان کو لینا آپ نے اس پہ پروگرام میں, تو ان سے کہیں گے جی آپ اس کو جلدی کرائیں, آپ جتنی آپ دیر کریں گے اتنے پروجیکٹ جو ہے وہ لیٹ ہوگا. کیونکہ ہوگا یہ ایک اگر زیادہ لیٹ ہوا نا تو FW والے کہیں گے کہ جی ہم نے وہ ریٹ دیے تھے, یا اس کو آپ کو 6 مہینے گزر گئے ہیں یا سال گزر گیا, تو اب ہم اور اس میں یعنی فائنانس کریں کاسٹ کو. حالانکہ CWP نے ریکمینڈ کیا, انہوں نے کہا کہ آئندہ کوئی کسی قسم کی کاسٹ میں یا اسکوپ میں اضافہ نہیں ہوگا. یہ فائنل انہوں نے دے دیا ہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی یہ تقریباً 10 ارب کی منظور کرتے ہیں لیکن آئندہ نہیں ہوگا. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جلد از جلد یہ ڈیزائن ویلیڈیٹ کرا کے CWP کو جمع کرائیں. ایک دفعہ وہ جمع کرائیں گے آگے پھر ہم ٹیک اپ کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جلدی اس کی اپنے ایکنیک میٹنگ میں یہ جمع وہاں سے منظور بھی ہو جائے گا. ورک الاٹ ہوا ہے, ان کو اپنا ورک آرڈر دیں گے اور FW موقع پہ موو کر دیں. بہت بہت شکریہ سر, وقت دینے کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب, دیکھیے چودھری امیر افضل صاحب نے تو درد دل پورا عیاں کر کے رکھ دیا. انصر صاحب جس طرح وہ بتا رہے ہیں کہ گزشتہ 2 دہائیوں سے وہ ریٹائرمنٹ کی لائف گزار رہے ہیں, اور اقبال اتیال صاحب ان کی یہ کوششیں سن آف سائل ہونے کی وجہ سے لائق تحسین ہیں. یہ ایسے معاملات ہیں جس میں تھوڑی سی سنجیدگی کی ضرورت ہے, اور یہ گو کہ بہت پہلے حل ہو جانا چاہیے تھا, لیکن اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ چاہے دیر سے یہ معاملہ قریب پہنچا ہے, اللہ کرے یہ یکسو ہو جائے. لوگوں کا ایک درینہ مطالبہ ہے اور اس پہ بڑے شہری جو ہیں وہ مضطرب ہیں. ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ جو منصوبہ ہے اب مزید اس میں جیسا کہ وہ بتا رہے ہیں کہ ایکنک اور نیسپاک نے بھی اس پہ کہا ہے کہ مزید اب اس میں اضافہ نہیں ہوگا, اور FW بھی جو ہے وہ بھی ظاہر اگر تاخیر ہوتی ہے تو مٹیریل مہنگا ہوتا ہے, وہ بھی وہ چارج کریں گے. تو یہ اس معاملے کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فائلوں سے نکال کے جو ہے عملی سے شکل دی جانی چاہیے. تو اب بڑھتے ہیں جناب اگلے مہمان کی جانب. آپ سماعت فرما رہے ہیں ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم وچ جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان, FM 101.4 میرپور, ریڈیو آزاد جموں کشمیر, ریڈیو پاکستان. جی سامعین, ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے سابق وزیر حکومت اور مقبوضہ جموں کشمیر میں جن کی روٹس ہیں, جن کے خاندان کے لوگ اس وقت وہاں پر لوک سبھا کا الیکشن بھی جیت چکے ہیں, جناب شوکت شاہ صاحب, سابق وزیر حکومت, مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق. جناب شوکت شاہ صاحب, کیسے دیکھتے ہیں آپ برہان مظفر وانی شہید کا دن منایا گیا, پھر یوم شہدائے کشمیر منایا گیا, پھر یوم قرارداد الحاق پاکستان منایا گیا. ہم دیکھ رہے ہیں اب مودی وہاں پر لوک سبھا کے الیکشن میں شکست کھانے کے بعد وہ کوشش کر رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو انتخابات ہیں وہاں کی اسمبلی کے وہ کسی طریقے سے التوا کا شکار ہو جائیں. اس سچویشن کو آپ کیسے انالائز کرتے ہیں شاہ صاحب؟ دیکھیں انصاری صاحب, ہم تو 47 کے بعد دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ ہندوستان ہیلوں بہانوں سے کبھی کیا قانون لا کے کبھی لالچ دے کے کشمیریوں کوشش کر رہے ہیں کشمیریوں کی وہ جو آواز ہے تاریخ آزادی کشمیر کے لیے اس کو دبایا جائے. لیکن آپ ہر نئے دن دیکھیں گے کہ وہ جو تاریخ
کی آزادی کشمیر کے حوالے سے جو تڑپ ہے، جو جدوجہد ہے، وہ پہلے سے بھی زیادہ ہوتی جا رہی ہے. آپ دیکھیں کوئی ایک دن بھی کشمیریوں کا ایسا نہیں گزرا جو انہوں نے ہندوستان کے خلاف اور اپنی آزادی کے حق میں نہ گزارا. تو یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. ہندوستان جو مرضی کر لے، جو مرضی کر لے. میں نے کئی بار اس بات کا اظہار کیا ہے، اسمبلی میں بھی اظہار کیا کہ ہندوستان ہزاروں ارب روپیہ بھی وہاں لگا لے، لیکن کشمیری اپنی اس بات سے، کشمیر اپنی اس تاریخ سے کسی صورت نہ ہٹیں گے، نہ دبیں گے. یہ ایک وانی کے ہزاروں وانی وہ پیدا ہوتی ہے، روز پیدا ہوتی ہے، اور روز ان کا منایا جاتا ہے تاریخ آزادی کشمیر کے لیے. ان کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے. لیکن بدقسمتی ہے یہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں مجھے بتائیے یہ کیا ہو رہا ہے. جناب شوکت شاہ صاحب آپ اس چیز کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو مسٹر نریندر مودی نے نعرہ لگایا تھا اب کی بار 400 پار، تو 400 پار تو نہیں کر سکے، انہوں نے 200 کچھ نشستیں لیں، ایک کولیشن گورنمنٹ ان کو بنانی پڑی، اور اب وہ اس حد تک لیتھل اور زہریلے نہیں رہے جتنا وہ پہلے تھے. تو ہندوستان کے پرامن لوگوں نے تو ان کو شٹ اپ کال دی ہے. تو مقبوضہ کشمیر میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ صوبائی اسمبلی اگر وہاں پہ جو بھی انہوں نے اسٹیٹس دے رکھا ہے، اگر اس اسمبلی کا الیکشن ہوتا ہے تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا بی جے پی اپنا ہندو وزیر اعلیٰ لانے کا منصوبہ اس میں کامیاب ہو سکتی ہے؟ دیکھیے انصاری صاحب، آپ سارے ہندوستان میں جو الیکشن ہوا وہ دیکھ لیجیے کہ اس کا ٹرینڈ کیا رہا. آپ مقبوضہ کشمیر میں جو الیکشن ہوا ہے اس کا پارلیمنٹ کا، اس میں دیکھیے کہ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ کتنے پرسنٹ ووٹ اس بار ہوا، یہ 70-75 سالوں کے بعد. اور یہ ہوا کیوں ہے؟ ہوا یہ ہندوستان کی اس کوشش ہے، اور وہ جو ہندوستان نے وہاں 370 اور 35A کو ختم کیا، خصوصاً 35A کو جب ختم کیا تو اس کے ریئیکشن میں کشمیریوں کا یہ ریفرینڈم تھا ہندوستان کے خلاف اس الیکشن میں، یہ جو حالیہ الیکشن گزرا ہے. آپ اٹھا کے دیکھ لیں، میں نے چونکہ میرا تو عزیز تھا وہاں، میں اس کی شادی سنتا رہا ہوں. وہاں جتنے بھی امیدوار تھے سب کا یہ نعرہ تھا کہ 370 جو ختم کیا ہے اور 35A جو ختم کیا ہے یہ ہمارا آئینی حق ہے، یہ ریاست ہے، اس کو کسی صورت ہم یوٹی میں تبدیل نہیں ہونے دیں گے. وہ جو ہندوستان اور خصوصاً مودی نے وہ ٹرینڈ دیکھا، اس کے بعد وہ ہیلو بہانوں سے یہ باتیں کر رہا ہے، کبھی گورنر کو زیادہ اختیارات دے رہا ہے، کبھی الیکشن کو پوسٹ پون کرنے کی بات کر رہا ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بڑے وسوخ سے کہتا ہوں، میں چونکہ سیاسی کارکن ہوں، میں آپ کو یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ کشمیری جو مودی جو مرضی ہاتھ کنڈے استعمال کر لے، کشمیریوں نے وہ جو مودی کا ایک خواب ہے وہ پورا نہیں ہونے دینا. اور یہ یاد رکھیے جلد یا بغیر جو کشمیر کے مسلمان ہیں، مقبوضہ کے مسلمان ہیں، وہ اب انہوں نے اپنی جدوجہد شروع کر دی ہے. کوئی ایک بھی کشمیری مسلمان آج تک ہندوستان سے ٹوٹا نہیں. کتنا جبر کیا، کتنا ظلم کیا. تو یہ جو مرضی کر لے، انشاءاللہ وہاں سے ہندوستان کو زحمت اٹھانی پڑے گی، الیکشن بھی کروانا پڑے گا. اور میری ایک بات یہ دیکھیے 35A بھی واپس آئے گی، اور 370 تو خیر انسان کا ہے اس کا، لیکن وہ بھی واپس آئے گی. یہ آج ہوا، کل ہوا، میرے بعد آپ کشمیری اس بات کو نہیں مانیں گے، جو مرضی کر لیں. اچھا، یہاں پہ جناب شوکت شاہ صاحب، آپ کے جو قریبی عزیز ہیں میاں الطاف صاحب، انہوں نے محبوبہ مفتی کو جو ہے بہت بڑے مارجن سے شکست دی. آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ہندوستان یہ پروپیگنڈا کر رہا تھا کہ ہم نے کشمیریوں کو جبر کے ذریعے 10 لاکھ فوج کے ذریعے کئی 100 ارب روپے کے وہاں پہ فنڈز دے کر اس ترقیاتی پیکج کے ذریعے شاید نرم کر لیا ہے یا توڑ لیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کشمیریوں نے اس کا جواب دے دیا ہے کہ کشمیری ٹوٹے نہیں ہیں؟ بالکل، لیکن انہوں نے خود میں تو ان کی
لیکن میں الطاف صاحب کی بات کرتا ہوں، میں نے ان کے تمام جلسے جلوس ان کی تقاریر میں نے دیکھی ہے، اور جو آپ نے میرے پاس وہ بھی ہے جو انہوں نے پارلیمنٹ میں وہاں جا کے لوک سبھا تقریر کی، وہاں بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ریاست کی اس سے محروم کیا گیا یہ ہم کسی صورت قبول نہیں کریں گے ہندوستان کے پارلیمنٹ میں بیٹھنے کا۔ یہاں پہ جتنے امیدوار تھے جو جیتا ہے آزاد جیتا ہے رشید انجینئر، اس سمے جتنے بھی لوگ تھے، خود محبوبہ مفتی جی نے بھی ہر اپنے اس خطاب میں یہ کہا کہ ہمارے ساتھ ہندوستان ظلم کر رہا ہے، ہماری ریاست ہم اس کا جو اسٹیٹس ہے وہ حال کریں گے۔ باقی محبوبہ مفتی جی بڑا نام ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میرا جو خاندان ہے اس کا کشمیر میں بھی راجہ صاحب جانتے ہیں اور پنچرجوئی میں اتنا ایک روحانی وہاں تعلق ہے کہ آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے کسی کو نہیں دیکھا، خود کسی پارٹی کا نہیں کہا، نہ نیشنل کانفرنس کا، نہ کانگریس کا، نہ اور الطاف صاحب اور لار شریف بابا جی صاحب لار شریف کے نام پہ انہوں نے ووٹ دیے۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت زبردست جناب شوکت شاہ صاحب، آپ نے قیمتی وقت عنایت فرمایا، ہماری رہنمائی کی، آپ کا بہت بہت شکریہ جناب۔ جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ شوکت شاہ صاحب نے گفتگو فرمائی ہے۔ انصر صاحب، بنیادی طور پہ ایک طویل جدوجہد ہے کشمیریوں کی، اور اس کا یہ جو فیز ہے اس میں کشمیریوں نے پہلی دفعہ جو ہے وہ ووٹ کا استعمال کیا، اس سے پہلے جو ہے وہ بائیکاٹ کرتے رہے، جو ووٹ کے ذریعے انتقام لو، اور اس میں یہ جو میاں الطاف صاحب کا حلقہ ہے انصار صاحب، اس میں پونچھ کا، راجوری کا اور کچھ اور ایریاز ہیں جو انہوں نے وہ حلقے توڑے ہیں، بی جے پی نے جو ہے نا وہاں پہ کہ یہ سیٹ جو ہے وہ نکال لیں گے، لیکن ان کا روحانی طور پہ اور خاندانی طور پہ اتنا اثر سوکھ ہے کہ انہوں نے یہ بظاہر ایک بڑی مشکل سیٹ تھی، ایک تو دو وزرائے اعلیٰ ہیں، یہ میاں صاحب کا جو ہے وہ مقابلہ محبوبہ مفتی صاحبہ سے تھا، اور اسی طرح جو انجینئر رشید ہیں ان کا عمر عبداللہ سے مقابلہ تھا، اور آپ دیکھیں کہ سری نگر کے اندر جو ہے وہ بی جے پی اپنا امیدوار نہیں لا سکی، وہاں پہ براہ راست میاں الطاف صاحب کا رو بھی اتنا تھا جی، وہ ان کا اپنے ایک وسیع ان کا جو ہے نا وہ حلقہ اثر ہے، اور لوگ ان کا بڑے جو میاں صاحب ہیں جناب مولانا بشیر لاروی صاحب جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وجہ سے اور ان سے لوگ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور عملی طور پہ انہوں نے اس محبت کا اظہار جو ہے وہ ووٹ کے ذریعے جو ہے وہ مودی سرکار کو جو ہے وہ دیا ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے مودی سرکار جو ہے وہ وہاں کے جو اسمبلی ہے اس کے انتخابات سے وہ جو ہے وہ رائے فرار اختیار کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جی اب ہم بڑھتے ہیں جناب اپنے نیکسٹ مہمان کی جانب۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان۔ جی سامعین، ہمیں اس وقت برطانیہ سے بہت بڑی تحریکی شخصیت، اپنے کام کے اعتبار سے حکومت پاکستان نے جن کی خدمات کا اعتراف کیا، ان کو سول ایوارڈ سے نوازا، جناب راجہ نجابت صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں برطانیہ سے۔ جموں کشمیر سیلف ڈٹرمنیشن موومنٹ کے آپ سربراہ ہیں۔ جناب راجہ صاحب، آپ کو حکومت پاکستان نے اعلیٰ سول ایوارڈ سے نوازا، ہم کشمیریوں کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تحریک حق خود ارادیت جو ہے آپ کی، یہ جو تحریک ہے، یہ پورے برطانیہ میں، پورے یورپ میں، پوری دنیا میں مقبوضہ جموں کشمیر کے مظلوم بہن بھائیوں کے کیس کو لے کے جاتی رہتی ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ اپنی تحریک کو؟ بڑی مشکل تحریک ہے یہ۔ انصاری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں جی، یہ تحریک تو ہمارے بزرگوں نے شروع کی 1931 سے لے کر اب تک 5 لاکھ سے زائد لوگوں نے شہادتیں دے کر اس تحریک کو زندہ رکھا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد مقبوضہ کشمیر کے عوام نے پچھلے 40 سالوں سے جو اس تحریک کو دوبارہ زندہ کیا ہے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے سفارتی محاذ پر میں اور میرے ساتھی، میری بہنیں، بھائی اور چھوٹے عزیز جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں تحریک حق خود ارادیت انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے، ہمارا کام تو سفارتی محاذ پر لوگوں کو لابی کرنا ہے، اور اس سلسلے میں برطانیہ میں گزشتہ دنوں انتخابات ہوئے اور ہم نے
انتخابات سے ایک مہینہ پہلے اور اس کے بعد بھرپور مہم چلائی. برطانیہ کے ان تمام حلقوں میں ہم لوگ گئے جہاں ہمارے کشمیری رہتے ہیں, جہاں پاکستانی رہتے ہیں, جہاں کشمیر دوست پارلیمنٹیرین الیکشن لڑ رہے تھے, اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اپنے ان تمام دوستوں کی حمایت کی اور کمیونٹی کو بھی احساس دلایا کہ ایسے لوگ جو کشمیر کے لیے کام کر رہے ہیں, جنہوں نے ماضی میں کام کیا, اور جو چند لوگ نئے آئے ہیں مستقبل میں کام کرنا چاہتے ہیں, ان کی سپورٹ کریں. اور یہ جموں کشمیر تحریک حق خودارادیت کا سب سے بڑا کریڈٹ ہے کہ ہم واحد آرگنائزیشن ہیں جنہوں نے کھل کر برطانیہ کی لیبر پارٹی کی سپورٹ کی. جہاں ہماری کمیونٹی غازہ کی وجہ سے کچھ ناراض تھی, وہاں ہم نے لوگوں کو اس بات پہ باور کرایا کہ آنے والی حکومت کے ساتھ اگر مل کر ہم کام کریں گے تو کشمیر کے حوالے سے, ہماری تحریک کے حوالے سے, اور پھر مسلمانوں کے اور پاکستانی اور کشمیریوں کے جو مسائل یہاں اس ملک کے اندر ہیں ان کو حل کرنے میں بھی معاونت ملے گی. اور الیکشن جیتنے کے بعد ہم نے مختلف دوستوں سے ملاقاتیں کی, مختلف ممبران پارلیمنٹ جو منتخب ہوئے ہیں انہیں مبارکباد دینے کے لیے بھی ہم پرسنلی بھی گئے. ہماری ٹیم کے لوگ مختلف حلقوں میں مل بھی رہے ہیں, اور کل بروز منگل 23 جولائی کو ہم برطانوی پارلیمنٹ میں ایک اجلاس بھی ان نو منتخب ممبران کا بلا رہے ہیں, ڈاؤننگ اسٹریٹ بھی جا رہے ہیں. پھر اگلے چند دنوں میں مختلف شہروں میں ہماری تقریبات بھی ہو رہی ہیں. 4 اگست کو برمنگھم میں, 5 اگست کو مانچسٹر میں, اسی طرح 13 اگست کو ہم نوٹنگھم میں میٹنگ کر رہے ہیں, 15 اگست کو ہم بریڈ فورڈ میں. یہ ساری تقریبات جو ہم کر رہے ہیں وہ ممبران پارلیمنٹ کی موجودگی میں ہیں, اور ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کر رہے ہیں مختلف شہروں میں جا کر جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا, جنہوں نے لیبر پارٹی کے ان امیدواروں کو, کشمیر دوست امیدواروں کو کامیاب کروایا. تو ہماری تحریک کا بنیادی مقصد مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے, جو ڈیموگرافی چینجز ہو رہی ہے, بھارت جس طرح ہندوتوا کی پالیسی لاگو کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہاں مقبوضہ کشمیر کو تقسیم کر کے وہاں جموں ریجن کو علیحدہ, لداخ کو علیحدہ اور ویلی کو علیحدہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اس پہ ہم جہاں بین الاقوامی برادری کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں, ہندوستان کے ان عزائم سے آگاہ کر رہے ہیں, وہاں میں سمجھتا ہوں پاکستان اور آزاد کشمیر کے اندر میرے کشمیری بہن بھائیوں کو میں اس بات پہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی اپنے اپنے علاقوں میں, اپنے حلقوں میں, اپنے ممبران پارلیمنٹ کے ذریعے, اپنے ایم ایل ایز کے ذریعے, ایم این ایز اور ایم پی ایز کے ذریعے حکومت پاکستان کو بھی کہیں کہ وہ سفارتی مارگ پر ان کوششوں کو تیز کرے, اس لیے کہ ہماری تحریک جو ہے یا ہماری جو لابی ہے وہ لوکل لیول پہ ہے, حکومتوں کی سطح پہ حکومت پاکستان اور پاکستان کا وزارت خارجہ یہ ایک بہتر کردار ادا کر سکتا ہے. اور جب تک حکومت پاکستان کوئی نئے انیشیٹوز نہیں لے گی, کوئی کشمیر کے مسئلے کو بیرونی دنیا میں نئے تقاضوں کے مطابق روشناس نہیں کرائے گی, نئے تقاضوں کے مطابق بات نہیں کرے گی, کشمیری لیڈرشپ کو, مقبوضہ کشمیر کی پسندوں کو, حریت کانفرنس آزاد کشمیر کی لیڈرشپ کو اور بیرون ملک بسنے والے باصلاحیت لوگوں سے استفادہ حاصل نہیں کرے گی, تو مسئلہ کشمیر میں ہم کوئی پیش رفت نہیں کر سکیں گے. جناب راجہ نجابت حسین صاحب, چیئرمین جموں کشمیر سیلف ڈٹرمنیشن موومنٹ انٹرنیشنل, برطانیہ سے آپ نے قیمتی وقت دیا, ہماری رہنمائی کی, اللہ آپ کو اپنے نیک ارادوں میں کامیاب کرے. بہت بہت شکریہ جناب. مہربانی جی انصاری صاحب, بہت شکریہ آپ کا. بڑی مہربانی. بڑھتے ہیں جناب, اب ہم اپنے نیکسٹ مہمان کی جانب اور ان سے بات کرتے ہیں. جی سامعین, ہمیں جوائن کیا ہے لندن برطانیہ سے پریزیڈینشل ایڈوائزر, صدارتی ایڈوائزر بیرسٹر سلطان محمود چودھری, صدر آزاد کشمیر کے ایڈوائزر فار لندن ہیں جناب چودھری دلپذیر صاحب. جناب چودھری صاحب, سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ کے حمایت یافتہ بہت سے کشمیری نژاد جو ہمارے امیدوار ہیں وہ اس وقت اسمبلی کا حصہ بن گئے, برطانوی پارلیمنٹ کا حصہ بن گئے. کیا کہتے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے لیے بہت ہی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہماری دھرتی سے تعلق رکھنے والی جو ہماری خاتون ہیں وہ اس وقت وزیر قانون ہیں, اور اس وقت 15 ممبر اسمبلی جو کہ پاکستان سے تعلق رہتے ہیں یا کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس وقت یعنی برطانیہ کی پارلیمنٹ میں پہنچ چکے ہیں, اور یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے. اور ماشاءاللہ
बहुत अच्छी दबंग आवाज़ें हैं, जिस तरह इमरान हुसैन है, राजा नादशाह हैं और राजा अफजल साहब हैं, इस तरह यानी बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी दबंग आवाज़ रखते हैं कश्मीर के लिए, माशाल्लाह शुरू से हमारे साथ काम करते हैं, कश्मीर के लिए हमेशा बोलते हैं। तो ये हमारे लिए बात से फख्र है और खुशी की बात है। और यानी ये भी साबित हुआ है कि बरतानिया एक ऐसी धरती है कि आप में अगर टैलेंट हो तो आपको आपकी बैकग्राउंड नहीं देखा जाता, आपकी बरादरी नहीं देखी जाती, आपकी कोई यानी कोई बड़ा घराना नहीं देखा जाता, तो आपको चांस मिलता है। तो ये बड़ी खुशी की बात है और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये लेबर पार्टी जो गलतियां टोरी पार्टी ने की हैं वो उनको नहीं दोहराएंगे और दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे। कश्मीर पे भी बात होगी, फलस्तीन के लिए भी इन्होंने इंशाल्लाह काम शुरू कर दिया, गाजा में जो कुछ हो रहा है, तो ये बेहतर हालात होंगे इंशाल्लाह जी। जनाब चौधरी दिलपजीर साहब, यहाँ पर रोजनामा जंग और जियो न्यूज के सीनियर तजियाकार राजा हबीबुल्लाह खान साहब आपसे बात करेंगे। जनाब चौधरी दिलपजीर साहब, जिस तरह के आपने बताया कि जो बरतानिया के इस वक्त कबल अज वक्त इंतखाबात हुए और जिस तरह से वहाँ लेबर पार्टी जो है उसने एक बड़ी फतह हासिल की और बिलखसूस कश्मीरी और जो पाकिस्तानी 15 जो हैं वो इलेक्ट हुए हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो वहाँ पे रजीम चेंज हुई है, जिस बड़ी तादाद में हमारे लोग वहाँ पे जो है वो इलेक्ट हुए हैं, इससे कश्मीर इशू और जो दिगर वहाँ पे लोगों को मसाइल हैं इमिग्रेंट्स के हवाले से, तो वो उसमें यकीनन कोई पेशरफ्त होगी। इसमें आप क्या कहते हैं इस हवाले से, हमारे सुनने वाले जानना चाहते हैं। जी देखें, इस वक्त यानी बरतानिया में तारीख बनी है कि 412 प्लस सीट्स जो हैं लेबर पार्टी ने जीती हैं और यहाँ पे कोई अफरा तफरी नहीं हुई, कोई ने ये नहीं कहा कि भाई जो है ना मेरे साथ धांधली हुई है, मेरे साथ ये हुआ है वो हुआ है। तो ये अच्छी बात तो ये है। उसके बाद आपने जो सवाल किया है वो ये है कि हम बड़े पुर उम्मीद हैं कि ये चूँकि बड़े सीरियस टीम है लेबर पार्टी जो इस वक्त इक़्तिदार में आई है, वो इस मुल्क के लिए और बाकी दुनिया से ताल्लुकात में ये बड़े संजीदा हैं। इनने काम शुरू कर दिया है, गाजा पे भी इनने काम शुरू किया है, इसराइल को इनने इंतबा किया है कि भाई फिल फॉर जंग बंदी की जाए और जो लोगों के हकूक हैं उनको दिया जाए और इसराइल को फलस्तीन को एक आज़ाद रियासत तस्लीम की जाए। तो ये अच्छी बात है। और उसके बाद इन्होंने जो वादे किए हैं इंतखाब में कश्मीर पे और यानी जगहों पे जहाँ जहाँ भी, तो उस पर ये अमल करना शुरू हो गए हैं। तो हम बड़े पुर उम्मीद हैं कि कश्मीर पे भी इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर बात होगी और ये कश्मीर का मसला जो बिल्कुल ही साधखाने में चला गया है, इंशाल्लाह ये दोबारा। जनाब चौधरी दिलपजीर साहब, आपने लंदन बरतानिया से हमें ज्वाइन किया, हमसे गुफ्तगू की। दिलपजीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी दिलपजीर साहब, थैंक यू। राय साहब मैं चाहूँगा प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे आप। अंसार साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आज के जो प्रोग्राम में कश्मीर इशू के हवाले से, आज़ाद कश्मीर में हादसात के हवाले से, रठवा अरियाम ब्रिज के हवाले से बड़ी तफसीली अंसार साहब गुफ्तगू हुई। आज हमारे प्रोग्राम में शरीक थे साबिक़ वज़ीर जनाब सैयद शौकत शाह साहब, तहरीक हक़ खुदारज़ीद के सरबराह जो हैं राजा नजाबत साहब बरतानिया से हमारे साथ मौजूद थे। इसी तरह लंदन से सदारती एडवाइज़र जनाब चौधरी दिलपजीर साहब थे और साबिक़ कमिश्नर अमूर मंगला डैम जो हैं चौधरी अमीर अफजल साहब ने हमारे साथ गुफ्तगू की। इस हवाले से हमारे जो सुनने वाले हैं उनके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अल्लाह करे कि जितनी भी जद्दोजहद मकबूदा जम्मू कश्मीर की आज़ादी के हवाले से हो रही है, ये अपने मंतकी अंजाम हमारे बहन भाइयों की आज़ादी पर जाकर रिज़ल्ट इसका निकले। आमीन सुमा आमीन। आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के जो मसाइल हैं ये हम मिल बैठ के पुरअमन तरीके से बातचीत से हल कर सकते हैं। इस हवाले से संजीदगी और मतानत की ज़रूरत है। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़ एंड गुड बाय।